محرم الحرام کے مہینے میں ہمیں کثرت کے ساتھ توبہ و استغفار کرنی چاہیے، اپنے گناہوں کی اللہ پاک کی بارگاہ میں معافی مانگنی چاہیے۔ پھر اپنے گناہوں سے اللہ پاک کی بارگاہ میں معافی مانگنا، توبہ استغفار کرنا، اس کی کیا فضیلت ہے؟ پہلی فضیلت یہ کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، کہ گناہوں سے توبہ کرنے والا شخص ایسا ہے کہ گویا اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے توبہ استغفار کرنے کی دوسری فضیلت یہ ارشاد فرمائی کہ جب بندہ اپنے گناہوں کی سچے دل سے اللہ پاک کی بارگاہ میں معافی مانگتا ہے تو اللہ پاک اس بندے سے ارشاد فرماتا ہے کہ اے ابن آدم، تو نے گناہوں کے بعد میرے ساتھ رجوع کیا، اپنے گناہوں کی معافی مانگی، میں نے تجھے تیرے گناہوں کی معافی دے دی، تیری بخشش فرما دی۔ مجھے اس بات کی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ تو نے ساری زمین کو گناہوں سے بھر دیا یا تیرے گناہ آسمان تک پہنچ گئے، تو نے سچے دل سے میری بارگاہ میں اپنے گناہوں کی معافی مانگی، تو نے کہا کہ اللہ مجھے معاف کر دے، میرے گناہوں کی بخشش کر دے، میں نے کسی بات کی پرواہ نہیں کی، میں نے تیرے سارے گناہوں کو معاف کر دیا، میری ذات بے نیاز ہے، مجھے کسی چیز کی پرواہ نہیں ہے، میرے بندے تو میری بارگاہ میں توبہ کر، تو 70 بار بھی توبہ کرے گا میں تیری توبہ کو قبول فرماؤں گا۔ اور تیسری فضیلت یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص توبہ و استغفار کو لازم پکڑ لے تو اللہ پاک اس کی مشکلوں میں آسانی پیدا فرماتا ہے، غموں سے نجات اور اسے بے حساب رزق عطا فرماتا ہے۔ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور آ کر عرض کرنے لگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر میں رمضان کے مہینے کے علاوہ کسی مہینے کے روزے رکھنا چاہوں تو کس مہینے کے روزے رکھوں؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تو رمضان کے مہینے کے علاوہ کسی مہینے کے روزے رکھنے چاہے تو محرم الحرام کے مہینے کے روزے رکھ، کیونکہ یہ اللہ پاک کا مہینہ ہے۔ ماہ رمضان کے بعد جس مہینے کے سب سے افضل روزے ہیں وہ محرم الحرام کے روزے ہیں۔ اور ارشاد فرمایا کہ اس مہینے میں ایک دن ایسا ہے کہ اس دن اللہ پاک نے ایک قوم کی توبہ قبول فرمائی تھی، اور امید ہے کہ اس مہینے میں کسی دوسری قوم کی بھی توبہ قبول فرمائے گا۔ اور رمضان کے مہینے میں روزے بھی رکھے جائیں اور اللہ پاک کی بارگاہ میں اپنے گناہوں سے توبہ و استغفار بھی کی جائے۔